الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه واتباعهم بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدر محترم اور سامعین کرام، میں اس بزم پربہار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ بہر صورت ایک طفل نادہ اس کا اہل نہیں، لیکن محبت رسول کا تقاضا ہے اور ایمان کا مطالبہ ہے کہ اللہ نے جس ذات اقدس کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنایا ہے، جس نبی امی کو ہمارا محسن اور مقتدی فرمایا ہے، جس رسول کامل کو ہماری ہدایت اور سعادت کے لیے بھیجا ہے، اس کی سیرت پڑھا اور پڑھایا جائے، سنا اور سنایا جائے، اس لیے کہ اس کی سیرت مبارکہ کو جانے بغیر اس کا اتباع ممکن نہیں، لہذا پھر میں اس سعادت سے کیوں محروم رہوں؟ میرا نام بھی محبوب خدا کے ذکر کرنے والوں میں آئے، میں بھی اس ذکر حبیب کے کرنے والوں میں داخل ہو جاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں بلب گھڑی میں محسن انسانیت کی نگاہ شفقت کا مستحق بن جاؤں اور نظر شفاعت کا حقدار بن جاؤں، اور سید الکونین رسول الثقلین فرما دیں گے کہ الہ العالمین میرا یہ امتی میرا نام لیتا تھا، میرا ذکر کرتا تھا، میری سیرت پڑھتا تھا، میری سیرت سناتا تھا، میں نے اس کو پسند کیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، پھر تو بیڑا پار لگ جائے گا، پروانہ نجات مل جائے گا۔ سامعین کرام، میں نے مشہور آیت کی تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں جو کچھ ہو سکے کہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی وسعت کو بتا رہی ہے کہ آپ کسی خاص قوم، خاص علاقہ اور خاص زمانے کے رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت و نبوت عام ہے، ہر دور، ہر زمانہ، ہر علاقہ کے لیے رحمت عام ہے، جو پوری کائنات پر سایہ فگن ہے، اور پوری دنیا کو اس رحمت سے فیض پہنچانا مقصود تھا، اور قیامت تک کے لوگوں کو اس رحمت سے سرفراز کرنا تھا، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ برادران اسلام، رحمت للعالمین کی رحمت سے صرف ریگستان عربی سیراب نہیں ہوا، بلکہ اس باران رحمت سے ساری دنیا سیراب ہوئی، مصر و شام بھی فیضیاب ہوئے، اندلس کے سبزہ یورپ کے کوہساروں، ہند کی آبشاروں، سندھ کے مرغزاروں، کابل کی وادیاں، تبت کی بلندیاں اور چین کے نشیب و فراز تک بابرکت ہو گئے۔ انسان، چرند و پرند، حیوانات و نباتات، اشجار و جماعتات، بحر و بر، کس پر اور کہاں نہیں اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ انسانوں نے زندگی پائی، پھولوں نے تازگی پائی، چاند و سورج نے روشنی پائی، تاروں نے تازگی پائی، انسانیت نے وقار پایا، شرافت نے جمال پایا، حق کو سربلندی ملی، انصاف کو حیات ملی، پیار کو مسکراہٹ ملی، مساوات کو عزت ملی، پر یک پر زوال آیا، دہشت اور انحطاط آیا۔ یہ کرشمہ تھا رحمت عالم کی بعثت کا، خاتم النبیین کی رسالت کا۔ شہدائیان اسلام، اگر رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کی رسالت نہ ہوتی، آفتاب نبوت طلوع نہ ہوتا اور مہتاب نبوت نہ چمکتا، تو یقین جانیے یہ دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، نسل انسانی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا، آج نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے، شجر و حجر نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ انسان جس راستے پر چل رہا تھا، اس نے اس کو جہنم کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا، بس تم اللہ کے فضل و ذکر سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ ذرا غور کیجئے، کہاں وہ عرب کے شہسوار، صحرا کے بدو جو تہذیب و تمدن سے نہ آشنا، جہالت و ضلالت کی تاریکیوں میں بھڑکنے والے، کفر و شرک کی نجاست میں پڑے ہوئے، قتل و قتال
تھے, نسلیں اجڑ رہی تھی, خاندان ختم ہو رہے تھے, زندگیاں برباد ہو رہی تھی, عزت لٹ رہی تھی, عصمتیں لٹ رہی تھی, انسانیت سسک رہی تھی, برائیاں عام ہو رہی تھی, انسان کے لباس میں درندے گھوم رہے تھے. مگر جب انہیں بگڑے انسان کو رحمت للعالمین کی رحمت بارہ سے نوازا گیا, اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا گیا, دین حنیف کی نعمت سے سرفراز کر دیا گیا, اور قرآن کی برکت سے فیضیاب کر دیا گیا, تو وہی خانوہ برباد, سخت دل, جنگجو, خوخار عرب پیکر حق بن گئے. کفر کی جگہ محبت, عداوت کے بدلے پیار, ظلم کی جگہ انصاف کے خوگر بن گئے. انہوں نے رحمت عالم کی پیغام رحمت کو ہر گوشہ تک پہنچا دیا. جہاں بھی گئے رحمت بن گئے, جس سے ملے پیام رحمت سنایا. اشاعت اسلامی ان کا شیوا بن گیا, حسن گوئی وہ حق پرستی ان کا مزاج بن گیا. کتنا فرق ہے ان کی جاہلیت کی زندگی میں اور اسلام کی زندگی میں. ایک زندگی زحمت تھی, دوسری زندگی رحمت بن گئی. پہلے ظالم تھے, اب عادل بن گئے. پہلے گمراہ تھے, اب ہدایت یافتہ بن گئے. پہلے مجرم تھے, اب منصف بن گئے. پہلے عار و ذلت تھے, اب وقار و عزت بن گئے. اس لیے کہ دربار رحمت للعالمین کے حاضر باش بن چکے تھے. اور آج جب کہ ہم ایمان و توحید کی نسبت رکھ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, تباہ و برباد